اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار اس کامنٹ کا جواب لیا حاضر ہے۔ اس کامنٹ میں اس بدبخت شخص نے ایک بار پھر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ذات اقدس پر اپنے ناپاک ارادوں کے تحت ناپاک حملہ کرنے کی کوشش کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ اس بدبخت شخص نے ایک طرف تو 5 یا 6 ویڈیو ریلیز کیا ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب ایتھسٹ تھے۔ ایتھسٹ وہ ہوتا ہے جو خدا کے وجود کا انکاری ہو، جس کو خدا کے ذات پر ایمان نہ ہو اور وہ اپنے ہی دنیا میں اپنا خدا بنا پھرتا ہو۔ ایک طرف یہ شخص یہ کہتا ہے، پھر دوسری طرف یہ نامعقول شخص کہتا ہے کہ مرزا صاحب سر تپا نعوذ باللہ اعلیٰ من ذالک شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اب اسی سے اس بدبخت شخص کی کذب بیانی آپ سبوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر مرزا صاحب شرک میں مبتلا تھے نعوذ باللہ، تو پھر وہ ایتھسٹ کیسے ہوئے، دہریہ کیسے ہوئے؟ کیونکہ ایک دہریہ کبھی بھی کوئی بھی قسم کا شرک نہیں کرتا۔ شرک وہی کرتا ہے جس کا یہ ایمان ہو یا اعتقاد ہو کہ اس کے ذریعہ وہ جو ہے اپنے مقصد کو پالے گا۔ یہ بدبخت شخص کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام شرک کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ آپ دنوں کے متعلق بھی یہ دن اچھا ہے، یہ دن برا ہے، ناموں کے متعلق بھی یہ نام اچھا ہے، یہ نام غلط ہے، اور شرک کے تعلق سے یہاں تک حضرت مسیح علیہ السلام نے نعوذ باللہ گریز نہیں کیا ہے کہ نہ خون بہانے سے بھی گریز نہیں کیا ہے۔ میں اس شخص سے پوچھتا ہوں کہ اے بدبخت، 97 کے پہلے تک تو اسی مرزا غلام احمد مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتا تھا، اور بقول تمہاری ماں اور تمہارے باپ احمدی تھے، تو کیا تم حلفاً یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہاری ماں نے تمہارے بازو میں کتنے تعویذ باندھا کرتی تھی، یا کس قسم کے شرک میں تم کو ڈالی تھی؟ اگر تم جھوٹا اور مفتری نہیں ہو تو اسی یوٹیوب پر آ کے حلفاً کیا یہ بات کہہ سکتے ہو تاکہ دنیا بھی دیکھے؟ اگر تم سچ بول رہے ہو تو آؤ اور آ کر کے بتاؤ۔ اگر جھوٹے ہو اور یقیناً جھوٹے ہو تو تم کبھی بھی نہیں آؤ گے، کیونکہ جھوٹا مردود کبھی بھی کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتا۔ اور تم تو اپنے خداوند ڈاکٹر گوگل سے اس قدر متاثر ہو کہ تم کو اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کی کیا سمجھ ہے۔ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی
جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم شیطان کو قید کر لیتے ہیں، اس مہینے میں بھی تم اس قدر کذب بیانی سے کام لے رہے ہو۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تم الہی عذاب سے نہیں بچ سکتے، خدا کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، اور پھر اس سے ڈرتے ہو، اور پھر جا کے لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کو بلاتے ہو۔ ایک طرف تو پولیس کو بلاتے ہو، لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کو بلاتے ہو، پھر دوسری طرف اپنے کامنٹ میں کہتے ہیں کہ مجھ پر کیس کیا جائے، مجھے کورٹ آف لا میں کھینچا جائے۔ کون سی بات تمہاری صحیح ہے؟ تو کس قدر نامعقول انسان ہو تم، کیونکہ جس بات کو کہو اس پہ عمل کرو۔ اگر تم کو کورٹ پہ بلایا جائے، عدالت میں کھینچا جائے، تو پولیس کا رونا کیوں رو رہے تھے کہ فضل احمدی سے میرے جان کو خطرہ ہے؟ کیسے بدبخت انسان ہو یار تم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان کو جو ہے رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ شیطان جو ہے یوٹیوب میں اللہ تعالیٰ قید کر کے رکھا ہے، جس کو دیکھنا ہے وہ آ کر کے شیطان کو دیکھے۔ اور یہ تو میں تو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس دور کا جو ہے شیطان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوٹیوب پر قید کیا ہے۔ اگر تم اپنے دعوے پہ سچے ہو تو وہ حوالہ جو پڑھے ہو اس کو اس میں ڈال دو، اور حلفاً یہ بات بتاؤ کہ تمہاری ماں نے تمہارے بازوؤں میں کتنی تعویذ باندھی تھی، اور کس خلیفہ نے تم کو تعویذ دیا تھا، یہ بتانا۔ اگر جھوٹے مردود ہو تو نہیں ہوگے، قسم نہیں کھاؤ گے، سچے ہوگے تو ضرور قسم کھا لو گے۔ یہ جس کرائٹیریا کی تم بات کرتے ہو، یہ کرائٹیریا میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ جو ہے خدا تعالیٰ ہی کرے گا، کیونکہ تم اس قدر اپنے بیانی میں بڑھ گئے ہو کہ انسان جو ہے تم سے نہیں نپٹے گا۔ اسی لیے ہم نے اپنے کامنٹ میں کہا تھا، ہم تم کو ایک دن کے موت کے خواہاں نہیں ہیں تمہارے، ہم چاہتے ہیں کہ تم روزانہ جو ہے احمدیت کی ترقی دیکھو اور روزانہ مرو، لہٰذا یہ تمہارے مقدر میں۔ اور یہ جو تم بک رہے ہو نا، یہ سب جو تمہاری بکواس ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے کہ احمدیت کی ترقی دیکھ کر کے تم جل رہے ہو۔ یہ حاسد اذا حسد والا مضمون ہے جس کو قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ تمہارے نصیب میں حسد اور جلن ہے، اسی حسد کے آگ میں جلو گے۔ اس دنیا میں جل رہے ہو، اور مرنے کے بعد تو اگر توبہ نہیں کیے تو یقیناً تم جلو گے۔ تو آئندہ اگر نیکسٹ کامنٹ ڈالنا تو پہلے سے کنٹراڈکٹ مت رکھنا، کیونکہ تمہارا ڈاکٹر گوگل جو تمہارا خداوند ہے وہ تم کو سب کچھ سکھایا، لیکن یہ نہیں سکھایا۔ اس لیے اب سے کم مائنڈ کر لینا کہ آئندہ جو بھی تمہارا کامنٹ ہو وہ دوسرے سے کنٹراڈکٹ نہیں ہو، جس سے تمہاری پول کھلتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔